السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ آج ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ امید ہے آپ کو پارٹ 1 بہت پسند آیا ہوگا، تو یہ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو یہ بوسفورس برج ہے اور اس کے نیچے انہوں نے سمندر بنایا ہوا ہے۔ بوسفورس برج جو ہے وہ استنبول کا سب سے فیمس برج ہے، اور شام کے ٹائم پہ جب یہاں لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا ماڈل بنایا ہوا ہے، برج کا ماڈل بنایا ہوا ہے، اور نیچے سمندر بنایا ہوا ہے، اور اس میں بوٹس وغیرہ کا ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اور ادھر بہت سے سیگل ہیں۔ سمندر وغیرہ پہ اکثر جاؤ تو یہ سیگل بہت زیادہ تعداد میں وہاں ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ان کو کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ماڈل کا ویو بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اور برج کے اوپر سے بھی کافی اچھا ویو نظر آتا ہے۔ یہ سلطان احمد ایک جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں، اور یہ سارے وہاں پہ ہوٹلس وغیرہ ہیں، مسجدیں ہیں، اور یہ ہوٹلس کے یہ ماڈلس وغیرہ انہوں نے بنا کے تو ادھر دکھائے ہوئے ہیں۔ اس ایریے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہ ٹورسٹ کا ہی ایریا کہلایا جاتا ہے، تو کافی زیادہ ٹورسٹ کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں، اور پاس پاس ہی ہوٹلس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پرانے زمانے کا قلعہ ہے جو انہوں نے فتح کیا تھا، کیونکہ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت زیادہ قلعے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ فتح ہوئے تھے سارے۔ یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے بہت سی جنگیں لڑی تھیں، تو یہ اس کی بوٹ کا ایک ماڈل بنا کے ادھر لگایا ہوا ہے، تو کیونکہ وہ بوٹ وغیرہ پہ سفر کرتا تھا، اور اس کے آس پاس کی جو جتنی بھی جگہ ہیں وہ یہاں پہ رہتا تھا اور آتا جاتا تھا، سفر وغیرہ کرتا تھا، اور اس نے بھی بہت سی جنگیں لڑی تھیں۔ یہ سارا اس کا ایریا دکھایا ہوا ہے۔ اور یہ اتا ترک جو پرانا پہلا حکمران تھا ترکی کا، اس کے یہ گھر کا ماڈل بنا کے دکھایا ہوا ہے۔ اور یہ ایک پرانی سی مسجد کا ماڈل ہے۔ مسجدیں استنبول میں بلکہ پورے ترکی میں بہت ہی خوبصورت ہیں، چاہے پرانے دور کی ہیں یا نئے دور کی ہیں، بہت ہی خوبصورت مسجدیں ہیں۔ یہ مسجد الاقصی کا ماڈل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ماڈل تھا۔ تو ویسے بھی مسجد اقصی ہمارے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب ترکی اور شام اکٹھے تھے تو یہ انہوں نے اس زمانے کا اس طرح بنا کے یہ ماڈل دکھایا ہوا ہے۔ یہ سیریا کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یعنی کہ سیریا کا ایک ایریا ہے، اس کا ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اور یہ سارے اس زمانے میں جو سیریا اور جو شام کے جگہوں پہ علاقوں میں مسجدیں تھیں اور قلعے وغیرہ تھے، یہ اس کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مسجد بہت خوبصورت ہے۔ یہ بھی کوئی شام کا ایریا دکھایا ہوا ہے، کوئی قلعہ ٹائپ یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے سارے ماڈلز دیکھنے کے بعد ہم جو ہے باسفورس جو برج بنا ہوا ہے
پھر اس کے اوپر ہم گئے تھے، اور اوپر سے بھی اس کے جو آس پاس کے ویوز بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو بارش بھی رک گئی تھی، کافی اچھا موسم ہو گیا تھا، بلکہ کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے، اور ادھر سے بھی ویوز کافی اچھے نظر آتے ہیں آس پاس کے سارے۔ اوپر سے ویوز کافی اچھے اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی کافی لوگ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اور اپنی تصویریں وغیرہ لے رہے تھے، اور ویوز دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ یہ اتا ترک ایئرپورٹ ہے، جو ترکی کا سب سے پہلا پرانا ایئرپورٹ ہے، اور ادھر بھی انہوں نے جو اپنی ایئر لائنس وغیرہ انٹرنیشنل ڈومیسٹک پلین کے جو ہے ماڈل بنا کے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ بچے وغیرہ ادھر بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے پلینس وغیرہ دیکھ کر، جو چھوٹے بچے جو آئے ہوئے تھے وہ لوگ زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ اس ایریے میں آ کر سارے بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہ بلو ماسک ہے، اس کی استنبول کی سب سے فیمس یہ ماسک ہے، اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، لیکن آج کل ادھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو یہ مسجد انہوں نے بند کی ہوئی ہے، تو اس لیے جو بھی لوگ جاتے ہیں بس باہر سے اس کو دیکھتے ہیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے ہی کنسٹرکشن کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دوبارہ اوپن ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ آیا صوفیہ مسجد ہے، وہ بھی اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ پہلے وہ چرچ تھا، پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو چرچ بنا دیا گیا تھا، لیکن اب پھر اس کو کچھ سال پہلے مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی مسجد ہے، اور اس جگہ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ وہ ویسے ٹورسٹ ایریا ہے، اور اکثر لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ مسجد وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو جو لوگ ادھر رہتے بھی ہیں وہ بھی اکثر اس مسجد میں جاتے رہتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں اس مسجد میں بہت زیادہ رش تھا، لوگ تراویح وغیرہ پڑھنے آتے تھے، اور آخری عشرے میں بہت زیادہ رونق تھی ادھر۔ جمعہ وغیرہ کی نماز اور عید کی نماز کے لیے لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں کہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑی مسجد ہے، تو کافی اچھی اور خوبصورت مسجد یہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ اسی جگہ پہ اسی ایریے میں یہ ہوٹلز وغیرہ کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں تو آسانی سے وہ ہوٹل وغیرہ ان کو مل جاتے ہیں، کوئی مشکل وغیرہ ان کو پیش نہیں آتی ہے، اور سب چیزیں ان ہوٹلز کے پاس پاس ہی ہیں، سارے یہ مسجدیں وغیرہ اور شاپنگ مال وغیرہ اور بازار وغیرہ، تو اس لیے لوگ کافی آ کر اس ایریے میں انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ نٹی کولم بینک بنایا ہوا ہے، ایک ویسی ماڈل بنایا ہوا ہے کہ جو پرانے زمانے کی یہاں کی عورتیں ہوتی تھی وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام خود کرتی تھی، بلکہ آج کے دور میں بھی یہاں کی عورتیں جو ترکی کی ہیں بہت ہی محنت کش ہیں، یعنی اون سلائی کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، سویٹر وغیرہ بننا، اور ہر طرح کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی ہیں، اور بہت ہی محنت کش عورتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک چھوٹا سا اس طرح بنایا ہوا ہے کہ شام کو تمام عورتیں بیٹھ کر اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے کام کرتی تھیں۔ ویسے بھی یہاں عورتیں صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں اور دوپہر تک فارغ ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد میں اپنے دوسرے کام وہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے کرتی رہتی ہیں۔
یہ ٹوپ کیپی ہے، یہ بھی ایک استنبول کا بہت بڑا بہت ہی اچھا میوزیم بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی بہت سے موضوعات پڑے ہوئے ہیں، تمام پیغمبروں کے موضوعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی موضوعات ہیں اس میں، جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے، اور کافی پیغمبروں کے موضوعات ہیں۔ اور یہ موسم بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت ہو گیا تھا، اور آسمان بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو بس یہ سارا کچھ ہم نے اندر سے کمپلیٹ کر کے، تو پھر ادھر ایک شاپ تھی ادھر آگے تھے، ادھر بھی بس یہ ڈیکوریشن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی مگس وغیرہ ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا شہروں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ یہ چیزیں ہیں جیسے یہ ہوٹ ایئر بلون بنایا ہوا ہے جو کیپیتوشیا میں ہے، اس کی کی چین وغیرہ ہے، ڈیکوریشنز وغیرہ ہیں۔ تو یہ کافی اچھی شاپ تھی، بہت اچھی اچھی اس میں چیزیں تھیں، کافی اچھے ڈیکوریشن وغیرہ تھے اس میں۔ تو مگس وغیرہ آپ ڈیکوریشن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے بھی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ڈیکوریشن کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ مولانا رومی کا انہوں نے ایک اسٹیچو سا بنایا ہوا ہے، اس کا ماڈل ہے، ان کا جو کلچر تھا پہلے اس کا انہوں نے ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو ان کے ترکی ڈریس ہیں، یہ سارے اس کے انہوں نے یہ ماڈل بنائے ہوئے، اس کے ڈیکوریشن وغیرہ بنا کے تو یہ رکھے ہوئے ہیں، کافی ہیوی یہ ڈیکوریشن تھے، کافی وزنی تھے، اور بہت ہی یہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسٹیچو وغیرہ تو نہیں، وہ تو ویسے بھی رکھنا گھروں میں جائز نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، یہ مگس وغیرہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے ادھر سارے یہ خانہ کعبہ کے یہ ماڈل بنائے ہوئے ہیں ڈیکوریشن، یہ بھی بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ نظر آ رہے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن ہیں جن کے اوپر کوئی کلمے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرح کے یہ کلوک بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم باہر نکل آئے تھے، تو ادھر ہی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جسے اپس ٹاؤن ہاؤس کہتے ہیں، یعنی الٹا گھر۔ تو ہم نے کہا چلے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اب آئیں تو سارا گھوم کے جاتے ہیں، تو یہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کے گھر کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے جو یعنی کہ الٹا گھر ہے، ہر چیز اس میں الٹی بنی ہوئی ہے، جیسے آسمان نیچے بنایا ہوا ہے، زمین اوپر ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کو دکھایا ہوا ہے انہوں نے، چھوٹے سے گھر کا ماڈل ہے۔ تو پھر ہم اس کے بعد ادھر آ گئے تھے، ادھر سے اندر جانے کا راستہ ہے، تو یہ ہم اندر جا رہے تھے، تو ابھی ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، تو ادھر یعنی کہ ہر چیز الٹی پڑی ہوئی ہے، صوفے وغیرہ اور پردے بھی، کھڑکیاں، لیمپ وغیرہ سب کچھ، ہر چیز الٹی رکھی ہے، اس کو الٹا گھر کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو کافی عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے بڑا اچھا یہ بنایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ ڈائننگ ایریا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ واش روم بنایا ہوا ہے۔ یہ شاور کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ واشنگ مشین بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک بیڈ روم ہے، بیڈ روم بھی کافی اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ ادھر بھی ہر چیز انہوں نے
یعنی الٹی رکھی ہوئی ہے، زمین کو اوپر کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ چھت کو نیچے کیا ہوا ہے، اور ساری یہ لائٹنگ وغیرہ جیسے چھتوں پہ ہوتی ہے وہ نیچے انہوں نے کی ہوئی ہے۔ کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا تھا، بس یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس میں 2 بیڈ روم تھے اور ڈائننگ کچن اور ٹی وی لانچ اور واش روم وغیرہ تھا۔ یہ انہوں نے بچوں کا روم بنایا ہوا ہے۔ جو بھی بچوں کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، اسٹڈی ٹیبل وغیرہ، بیڈ ہے، اور بھی جو کبرڈس وغیرہ، بچوں کے ٹوائز وغیرہ۔ بس پھر یہ ہم لوگ باہر نکل آئے تھے، منی عطا رخ ہم نے آج دیکھ لیا تھا۔ میوز پارک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، بہت ہی ہم نے انجوائے کیا، اور اب بہت زیادہ ہم لوگ تھک گئے تھے، تو پھر ہم یہ پاس ہی ایک مال تھا وہاں پر چلے گئے تھے۔ تو کیونکہ ابھی ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس ناشتہ کر کے ہم نکل آئے تھے، تو بس بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے کہ مال بھی یہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا لیکن دکھانے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ تو بس ادھر ہم نے بس کھانا ہی کھایا، بلکہ ہم بھی نہیں اس مال میں گھومے، کتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو بس کھانا کھا کے ہم نکل آئے تھے، اور موسم بھی کافی زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، یہ مال بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، اور یہ شام کا ٹائم تھا، یعنی تقریباً رات ہو گئی تھی، تو یہ ادھر مال کی لائٹنگ بھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت، اور کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی، بلکہ پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا بلاگ اور پارٹ 2۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔